مرتبہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گاؤں کا ایک سادہ فہم دیہاتی جٹ زمیندار سا بندہ آیا. کہنے لگا حضرت جی دنیا کو زیادہ نہیں جانتا لیکن عشق کی حقیقی کے راز کو جاننا چاہتا ہوں. بہت دفعہ میں ایسی باتیں شیئر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، کن پتھروں کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کاش ہمیں بھی کوئی رمز سمجھانے والا ایسا ہی سادہ فہم بندہ مل جاتا. تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ تجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہنے لگا کہ اپنی بہن سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہنے لگے 6 مہینے تک اسی کو سوچتا رہا، اسی کو دیکھتا رہا، اسی کا تصور پکا کے آپ 6 مہینے جب اسی کو دیکھتا رہا، اسی کے خیالوں میں گم رہا. 6 مہینے بعد آیا تو بلے شاہ کہتے ہیں اندر آ جاؤ. کہنے لگا اندر کیسے آؤں؟ دروازہ چھوٹا ہے، میرے سینگ پھنستے ہیں. تو کہنے لگے یہی راز عشق ہے کہ اس میں انسان اپنی ہستی گم ہو جاتی ہے، صرف محبوب رہ جاتا ہے. رانجھا رانجھا کر دیوے میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدونی میں نو تیدھو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی. تاریخ میں ایک ایسے بھی جنگجو گزرے ہیں جن کو دنیا زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. یہ صحابی رسول تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین سپاہیوں میں سے تھے، اور ان کی ہیبت سے دشمن اس قدر کانپتے تھے کہ ان کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ حضرت خالد بن ولید کا تو سامنا ہو جائے لیکن زرار بن ازور کا سامنا نہ ہو. جہاں دشمن فوجیں جنگی سامان، جنگی لباس اور زرہ پہن کر صف آراں ہوتی تھی، میدان جنگ میں اترتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار بن ازور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیا کرتے تھے اور اس برق رفتاری کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے کہ پیچھے ان کے دھول اڑتی تھی اور آگے دشمنوں کی صفوں کی صفیں بچھاتے ان کے سر قلم کرتے یہ برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء نے 3 چیزیں قسم کھا کے ارشاد فرمائی. ایک فرمایا کہ جو شخص کسی کو معاف کر دے اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں. دوسرا آپ نے فرمایا جو شخص مانگنے لگ جائے، جو دستے سوال دراز کرنے لگے، اس کی ضروریات کبھی پورا نہیں ہوں گی، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوگی، اللہ اسے در در کا محتاج کر دے گا. تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ قسم، یہ ضمانت کسی عام دنیا دار شخص کی نہیں ہے، تاجدار انبیاء محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاح کرنے کا انداز. ایک شخص بارگاہ رسالت عزت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں سفر کرنا چاہتا ہوں، ایک سواری درکار ہے. تو اس پر میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں سفر کے لیے ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو اس پر وہ شخص بڑا تعجب ہوا کہ بھلا ایک اونٹنی کا بچہ سواری میں کیا کام آ سکتا ہے. تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا. تو اس پر میرے مصطفیٰ کریم آقا نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ بھلا کوئی اونٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو. سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم آقا نے مزاح میں بھی جھوٹ نہیں فرمایا. اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربان جاؤں اپنے مقدروں. ایک شخص آیا مسجد نبی میں نماز ادا کی اور فوراً سے دعائیں کرنے لگا، اللہ مجھے یہ بھی عطا کر دے، اللہ مجھے یہ بھی عطا کر دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دعا کرنے والے تجھے جلدی بڑی ہے. تو کہنے لگا کہ حضور آپ ہی بتا دیجئے کیسے دعا کروں. تو حضور نے جو طریقہ بتایا کہ پہلے اس رب کی حمد و ثنا بیان کرو. قل هو اللہ احد بہترین حمد و ثنا ہے، سورہ فاتحہ بھی بہترین حمد و ثنا ہے. پھر اس کے بعد کچھ حصہ درود شامل کرو، اول و آخر اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کریں اور پھر اپنی دعاؤں کو دہرایا کریں 12 مرتبہ. 3 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اللہ مجھے جنت عطا کر دے، تو 3 سے زائد مرتبہ کہتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے تو اس کو جنت عطا کر دے. جنت خود سفارش کرتی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، زائد مرتبہ کہتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ تو اس بندے کو پناہ دے دے. ممتاز مفتی لکھتے ہیں میرا ایک دوست ہے، اس نے اسلام کا بہت مطالعہ کیا. میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ مجھے بھی اسلام سمجھا دو. تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے خود سمجھ نہیں آئی، تمہیں کیا سمجھاؤں. تو میں نے کہا وہ جو اتنا مطالعہ کیا اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا کیا؟ تو کہنے لگا نکلا ہے. تو میں نے پوچھا کیا نکلا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ سے یارانہ لگ گیا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسی طرح مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، دوست احباب جو جانتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام پہ کچھ روشنی ڈالو جو کتابوں میں لکھا ہے۔ میرا اس پہ فقط یہی جواب ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ اب چلنے کو دل کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کو دل کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مطالعہ کے بعد اب یہ راستہ آسان لگتا ہے، مشکل نہیں لگتا، یہ کام اللہ اللہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ آرتھر آشے امریکہ کا نمبر 1 ٹینس پلیئر تھا اور بہترین کھلاڑی ہونے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھا۔ ایک حادثے میں انتہائی غفلت کے ساتھ آرتھر کو ایڈز کے مریض کا بلڈ لگا دیا گیا اور آرتھر بھی ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہو گیا۔ جب وہ بستر مرگ پر تھا، پوری دنیا سے اس کے فینس کے خطوط آتے، جس میں سے ایک خط یہ تھا کہ آرتھر، اس خوفناک بیماری کے لیے خدا نے تمہیں ہی کیوں چنا؟ آرتھر نے صرف اس خط کا جواب دیا۔ آرتھر لکھتا ہے کہ پوری دنیا میں سے 5 کروڑ سے زائد بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں، جس میں سے صرف 50 لاکھ ہی ٹینس کے سرکل میں داخل ہوتے ہیں، اور ان 50 لاکھ میں سے صرف 5000 گرینڈ سلیم تک پہنچتے ہیں، اور ان 5000 میں سے محض 50 ہوتے ہیں جو ومبلڈن تک جاتے ہیں، جس میں سے صرف 2 ومبلڈن کا فائنل کھیلتے ہیں اور ان 2 میں سے ایک ٹرافی اٹھاتا ہے۔ میں وہ ٹرافی اٹھائے کبھی خدا سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ خدا میں ہی کیوں؟ آج بیماری میں خدا سے یہ کیوں پوچھوں کہ میں ہی کیوں؟